ایمان ہر بندے میں ہوتا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دوں, جیسے یہ چائے پڑی ہوئی ہے نا, اور دس از ویری بیٹر اگر اس میں شوگر نہ ہو, اور اگر میں شوگر کا ایک پیکٹ کھول کے اس میں ڈال لیتا ہوں, بٹ اسٹل اٹس بیٹر بیکاز میں نے شوگر کو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے. میں چمچ لیتا ہوں اور میں اس کو اسٹر کرتا ہوں, پھر وہ سویٹ ہوتی ہے, رائٹ. اسی طرح سے ایمان بھی نا کچھ لوگوں کا بیٹھا ہوتا ہے اور اندر دل میں موجود ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کبھی کبھی کچھ پرابلمس, ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یا ایسے زندگی میں واقعات آتے ہیں, وی ہیو ٹو اسٹیئر دا ایمان. یا انسان خود بھی انیشیٹ کرتا ہے, یا کبھی کبھی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں, کسی کی ڈیتھ, کسی کی پرابلم, اینڈ دیٹس ہاؤ آر ایمان بیکمز سویٹ, اینڈ وہ افیکٹ میں آتا ہے, جیسے شوگر افیکٹ میں آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ویسے اپنے بارے میں تھوڑا سا پرواہ کر رہے ہیں کہ مجھے ایک راستے پہ آنا ہے اور مجھ سے کوئی گناہ نہ آ رہے اور محاسبہ نفس کر رہا ہے, انشاءاللہ وہ ہی از آن دی رائٹ ٹریک انشاءاللہ. رسول اللہ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, کہ جب بندہ مر جاتا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے, تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, اس کو اب ثواب نہیں ملے گا سوائے 3 چیزوں کے. وہ کیا ہیں؟ ایک تو ایسا علم او علم ينتفع به, کہ وہ ایسا علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. نمبر 2 صدقۃ جاریہ, کوئی ایسا صدقہ جاریہ اس نے کیا, کوئی ہاسپٹل بنا دیا, کوئی اور نیک کام کیا. نمبر 3 او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے جاتا ہے تو اس بندے کو پھر اس کا ریوارڈ ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہا, یا رسول اللہ ای الصائمین اعظم اجرا, یا رسول اللہ روزے داروں میں سے سب سے زیادہ ریوارڈ کس روزے دار کا ہے؟ ہم سب روزے رکھتے ہیں, پوری امت روزے رکھ رہی ہے, 1.8 بلین مسلمز آر فاسٹنگ ناؤ ڈیز. کیا سب کا اجر ایک جیسا ہے؟ نہیں, کچھ کا زیادہ ہے, کچھ کا کم ہے. تو سب سے زیادہ ثواب کس روزے دار کا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اکثرہم فیہ للہ ذکرا, جو سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنے روزوں میں. اللہ اکبر. میں اور آپ دیکھیں کہ ہم روزے رکھتے ہیں مگر اللہ کا ذکر کتنی دفعہ کر رہے ہیں. اور یہ جنرل رول ہے, جو بھی عبادات, جس عبادت میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. سو جو لوگ کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنے روزوں میں, ان کا اجر سب سے زیادہ ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم, لا الہ الا اللہ. ہم اگر اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھ جائیں نا, ہم یقین کریں ڈپریشن نام کی چیز رہی نا ہماری زندگی میں. اس کا مطلب یہ ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں بخشیں. ان یتوب علیکم, علیکم پہ ذرا فوکس کریں. اگر میں کہتا ہوں السلام علیکم, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پر سلامتی ہو, لائک یو آر ان فرنٹ آف می, رائٹ. اب یہ آیت جو بھی پڑھے گا نا, اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے. وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, اس نے اگر 100 قتل کیے ہوئے اس سے بھی اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں. Even if an atheist, atheist reads it, اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی کہہ رہے ہیں. اگر ایک مشرک یہ آیت پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بھی یہی کہہ رہے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم. This is how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں بلال کو, یا بلال پلیز گیو اذان. آپ پہلے شخص تھے جس نے مدینہ میں اذان دی, آپ پہلے شخص تھے جس نے خانہ کعبہ میں اذان دی. I want you to give اذان here as well. تو بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین, میں نے قسم اٹھائی تھی, میں نے عہد کیا تھا کہ میں اذان نہیں دوں گا رسول اللہ کے جانے کے بعد, مجھ سے اذان نہیں دی جاتی. I can't give اذان anymore. عمر بن خطاب ریکویسٹ کرتے ہیں بلال, I request you, اگر رسول اللہ ہمارے پاس ہوتے آج تو بڑا خوش ہوتے, وہ آپ کو یہی کہتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. پلیز فار دا لو آف اللہ گیو اذان. بلال رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے اپنے دل کو ذرا اسٹرانگ کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دینا شروع کرتے ہیں. جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچتے ہیں نا, 20 صحابہ ادھر ہوتے ہیں, ان کی یادیں پھر تازہ ہو جاتی ہیں. ان کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ رسول اللہ بھی نماز لیڈ کروائیں گے. کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, آزمایا نہیں جائے گا؟ یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا جب انہوں نے کہا آمنا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے, اس کے بعد ان کے اس کلیم کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟
ان کی زبان کے الفاظ کو ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا تھا. کیوں یا رب؟ فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ جان لے تم میں سے سچے کون ہیں اور وہ جان لے تم میں سے جھوٹے کون ہیں. جو بھی ایونٹ ہوتا ہے، جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں، یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پنش کرنا چاہتے ہیں. تم اپنے رب کو اپنے اچھے وقت میں یاد رکھو، اور رب تمہیں تمہارے برے وقت میں یاد رکھے گا. How amazing is this hadith. ایگزامپل لے لیں آپ، سبحان اللہ، فرعون کی اور یونس کی، دو لوگ تھے، دونوں پانی میں ڈوبے، دونوں نے اللہ سے دعا کی، ایک کا رزلٹ بالکل ڈیفرنٹ، ایک کا بالکل ڈیفرنٹ. جب بھی سوال کریں اللہ سے کریں، اور جب بھی مدد مانگیں اللہ سے مانگیں، کسی اور سے نہیں مانگیں، کسی کے پاس نہ جائیں. اسلام ہے سمپل. دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو آپ جب ان کے پاس پرابلمز لے کے جاتے ہیں نا، وہ آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، فلاں پیر صاحب کے پاس جائیں، فلاں راقی کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں، صدقہ دیں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا کرے گا. اسلام میکس یو انڈیپینڈنٹ. تو ان لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو کہتے ہیں لوگوں کے پاس، ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، رب العالمین کی ذات ہے جو ہر چیز کر سکتی ہے. کل قیامت کے دن ہمارے قدم موو نہیں کیے جائیں گے. ہم موو نہیں کر سکیں گے جب تک ہم سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، اور ہم ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے کہ یار اب یہ دیکھ میں نے یہ کیا تیرے لیے. یوتھ، جوانی کہاں گزاری. بوڑھا ہو کے تو ہر کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے اور چند مال خرید لیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے، مسجد رخ کر لیتا ہے. تو یہ سبحان اللہ وقت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم جو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے تھے سوشل میڈیا پہ، چلو کچھ گناہ نہیں کرتے، بٹ وائی ڈیڈ یو ویسٹ دیٹ ٹائم؟ اور والعیاذ باللہ اگر تو انسان وہ ٹائم گناہوں میں گزارا ہے اور کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے، دیکھنی نہیں چاہیے، پھر تو پکڑے جائیں گے.